بندائے آسی ہوں خطا کا والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الموعد الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گلشن قدس کی مقالوں میں باقی جنت کا پھول لایا ہوں گلشن قدس کی پہاڑوں میں باقی جنت کا پھول لایا ہوں عاشقوں محمد عامرین کو میں حدیث رسول لایا ہوں عقیدت کی محبت کی نئی سوغات لایا ہوں عقیدت کی محبت کی نئی سوغات لایا ہوں نبی کی فرض میں اپنے نبی کی بات لایا ہوں ادب سے پہلے اور سنیے حدیث پاک ادب سے پہلے اور سنیے حدیث پاک میں اپنے ساتھوں میں قدس کی بات لایا ہوں اور شاعر کہتا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تو دریا تو سمندر تلاش کر اور ہر دور جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے ہر دور جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے پتھر میں ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر وہ پتھر میں ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر اور سجدے سے تیرے کعبہ صدیہ گزر گئی سجدے سے تیرے کعبہ صدیہ گزر گئی دنیا تیری بدلتے وہ سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدلتے وہ سجدہ تلاش کر اور لوٹ گیا ایمان تیرا حضرت کے ہاتھوں سے بولے وجہ کے سبحان اللہ کہ لوٹ گیا ایمان تیرا حضرت کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا دے اور حضرت تلاش کر محترم سامعین کرام ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور ہر رسول اور نبی کو پروردگار عالم نے نئی نئی انوکھی شان اور عجیب و غریب بن کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء اور مرسلین کے کمالات و معجزات ایک ذات بابرکت میں عطا فرما دیے شاعر کہتا ہے خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ کریم کا کرم بے حساب کا کرتا تھا بلکہ بے شمار فضائل و محاسن عطا فرمائے جن کی عظمت و رفعت کسی کا وہ گمان نہیں پہنچ سکتا وہ سید المرسلین ہے وہ رحمت للعالمین ہے وہ بشیر و نذیر ہے وہ دعا و یقین ہے وہ رحمت للعالمین ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے وہ یا خدا فرماتا ہے اے بندے انا رب العالمین اور میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین محترم سامعین کرام جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو اعلان کیا تو کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اگر خدا کو نبی کی بھیجنا تھا تو ظاہر ہے کہ بڑے فرمائے نبوت ادا کرتا
آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے دوسروں کے چٹائی پر بیٹھتا ہے بدل جاتا پر اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے نبی ہونے کا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتے تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوتے، لیکن جواہرات کے ڈھیر ہوتا تو اللہ ہوتے۔ جب جوار کا دوروں تک کا حالات ہم سے بڑھ گیا تو پھر خیر نہیں ہوتا بندی نے پکار کر کہا کہ اے میرے محبوب کو سونے اور چاندی کے خزانے لڑیوں جواہرات کے ڈھیر ہوتا تو اللہ نے تلاش کرنے والوں اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے نبی کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کہ قصوں کو قلب و جگر کو دیکھو، اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے بیٹے کو دیکھو۔ بلال نبی اسلامیہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا کیا کہنا؟ کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو تخت و تاج کا مالک بنایا جا رہا ہے تو کسی کو باطل فردوس میں اعلیٰ منزل تک چڑھنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے، اور دنیا نے دیکھا بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ کرم نے مکے کے سرزمین پر چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ حضرت صدیق اکبر کو شہادت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شجاعت، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا کہ جس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ وہ میں سامنے کرام